بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا کیسے سلطنت عثمانیہ یورپ کا مرد بیمار بن چکی تھی اور اسے بچانے کے لیے نوجوان ترک میدان میں آئے۔ وہ پڑھے لکھے اور جدید خیالات والے نوجوان اور فوجی افسران تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ ریاست کو بچانے کا واحد راستہ جمہوریت اور یورپی طرز کی جدیدیت ہے۔ ان کا نعرہ تھا آزادی، مساوات اور بھائی چارہ۔ بظاہر یہ ایک بہت خوبصورت خواب تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات سب سے ہولناک تباہی بہترین نیتوں کے لبادے میں آتی ہے۔ 1908 عیسوی میں ان نوجوان ترکوں نے بغاوت کر کے اس وقت کے سلطان عبد الحمید ثانی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان عبد الحمید وہ آخری طاقتور عثمانی حکمران تھے جو اپنی بے مثال سے یورپی بیڑوں، سیاسی بصیرت کو ایک دوسرے سے لڑا کر سلطنت کو بچائے ہوئے تھے، لیکن نوجوان ترکوں نے انہیں تخت سے اتار کر اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب سلطان صرف نام کا رہ گیا تھا اور اصل طاقت ان نوجوانوں کی تنظیمی جمعیت اتحاد و ترقی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب وہ ہوا جس نے سلطنت کی بنیادوں میں آخری اور سب سے گہرا شگاف ڈالا۔ ان نوجوان حکمران، جنہیں تین پاشا کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک ایسی بھیانک غلطی کی جس نے صدیوں پرانی سلطنت کی چھیتڑیاں اڑا دیے۔ انہوں نے اسلامی بھائی چارے کی جگہ ترک قوم پرستی زہر گھولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سلطنت میں رہنے والے عربوں، کردوں اور دیگر قوموں پر ترک زبان اور ثقافت زبردستی مسلط کرنا شروع کر دی۔ وہ سلطنت جو صدیوں سے مختلف قوموں کو کلمے کی بنیاد پر جوڑے ہوئے تھی، اب نسل اور زبان کی بنیاد پر بکھرنے لگی۔ اس نسل پرستی نے عربوں کے دلوں میں وہ نفرت اور احساس اور محرومی پیدا کیا جس کا انتظار سلطنت کے دشمن سالوں سے کر رہے تھے۔ ابھی اندرونی بغاوت کی آگ سلگ ہی رہی تھی کہ ان نوجوان ترکوں نے طیش اور جذبات میں آ کر 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ خودکش فیصلہ تھا کہ جس نے سلطنت کو سیدھا موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ادھر برطانوی جاسوس، جسے دنیا لارنس آف کے نام سے ارمینیا جانتی ہے، ریتلی عرب صحراؤں میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے عربوں کو اس ناراضگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کانوں میں آزادی کا وہ زہر گھولا جس نے مسلمانوں کی تلواروں کا رخ مسلمانوں کی ہی طرف کر دیا۔ عربوں نے عثمانیوں کے خلاف وہ خونی بغاوت کیسے کی جس نے استنبول کا سینہ چیر کر رکھ دیا؟ یہ دردناک داستان ہم انشاءاللہ اگلی